جو میرا موقف ہے، آپ اپنے موقف پہ، میں اپنا فائنل موقف جو ہے نا میں وہ دینے لگا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا مطلب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن۔ یہ کتاب کون سی؟ قرآن۔ مطلب ہے یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کی اتھینٹسٹی۔ اب میں نے لیے ہے وہ ترجمہ لے رہا ہوں میں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی؟ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ لے رہے ہیں وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب سے مراد آپ کا بھی قرآن ہے، لیکن آپ کا جو قرآن آپ لے رہے ہیں وہ ہے فی لوح محفوظ۔ آپ وہ قرآن لے رہے ہیں جو لوح محفوظ پر موجود ہے۔ ایسے کہ مراد کیا ہو گیا؟ قرآن۔ لوح محفوظ پر بھی موجود کیا ہے؟ قرآن۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب، تب بھی مراد قرآن۔ یہ اور وہ والا چیپٹر تو ہو گیا ختم، دونوں کا حاصل کیا ہے؟ قرآن۔ اس بات پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے وہ قرآن ہو گیا، لوح محفوظ پہ ہے، وہ بھی قرآن جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود ہو گیا، یہ بھی قرآن۔ یہ بھی میں اس پہ ایگری ہوں، لیکن ایک چیز جس پہ تقدیر ہم نے ایگری ہونا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے آیا لوح محفوظ سے ہے۔ اب اللہ ایک ہو گیا، ڈیفائن میں یہ کرنے لگا ہوں، اللہ کی کتاب فی الوقت ایک ہو گئی، فی الوقت۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن پہ آئیں گے یہ کیوں یہ صفاتی نام ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے۔ کتاب ایک ہو گئی جو نازل ہوئی، ایک آپ اچھا ٹھیک ہے آپ نہ کر رہے ہیں نا، لفظ آپ کیا بول رہے ہیں؟ قرآن کا لفظی مطلب کیا؟ قرآن کا لفظی مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ آپ لکھا ہوا، اب میری بات ہی بولیے گا بھائی، میری بات لے رہے ہیں، میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں۔ قرآن کا مطلب ہو گیا لکھا ہوا، یعنی قرآن کا مطلب سوری پڑھائی، لکھا ہوا نہیں، وہ کتاب ہے۔ قرآن کا مطلب ہو گیا پڑھائی، یہی پڑھائی جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ پڑھائی جس میں کوئی شک نہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ پڑھائی جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ اپنا تھوڑا سا اس قرآن کے لفظی مطلب کے بعد تھوڑی سی چیز میں اختلاف آ جائے گا۔ کون سے اختلاف آ جائے گا؟ ایک میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھائی جو نازل ہو رہی ہے، مثلا ایک ہی جگہ سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، میں اپنی اس بات کی تائید میں یہ لفظ بول رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ڈیفینس میں بولنا مراد دونوں کا قرآن ہی ہے۔ عرفان صاحب اگر وہ قرآن ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ نہیں پتا، ہم تو یہ جو ہے اس کے بارے میں میں یہی کہہ رہا ہوں، اس قرآن کو تو پھر جانتے ہیں، اگر اس کو پہلے جانیں گے، اس کو جانیں گے تو اس کو جانیں گے نا، وہ تو بھی متشابہات میں آ گئے ہیں۔ میں بھی یہی اس کو جانتے ہیں، سچی میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، اس کو جانیں گے تو اس کا پتہ چلے گا نا۔ یہ کس کی تصدیق کرے گا؟ اس کی۔ اگر میں یہ ترجمہ کرتا ہوں یہ قرآن ہے، یہ کس کی تصدیق کرے گا؟ پھر فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ کی کیسے تصدیق کرے گا؟ یہ کرنا ترجمہ میں اگر یہ کرتا ہوں تو لوح محفوظ سے نازل ہو رہا ہے میرے پاس، اس کو کسی چیز کے لیے دیکھیں میں ایک کاغذ لیتا ہوں، اس پہ کچھ لکھا ہے، اب میں نے اس کی تصدیق کرنی ہے، تو میں اگر سیم دوسری کاغذ پہ بھی وہی چیز لکھی ہوگی تبھی میں تصدیق کروں گا نا، مور لگاؤں گا، سائن کروں گا کہ اس کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ اسی کاغذ پہ لکھا ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں یہ قرآن اب یہ نازل شدہ ہے اس قرآن سے، تو پھر یہ کیسے تصدیق کر رہا ہے اس کی؟ تو یہ بات تھوڑی سنو، اگر اس قرآن میں ہم لوگوں کو کوئی یقین کی بات نہیں، مثال کے وہ تحریر کی بھی آپ نے تو بات کی ہے، یہ وہ تحریر ہے، یہ تحریر ہے، ایسی کیا ہے نا؟ جی اگر یہ جو تحریر ہے اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہم وہ کہتے ہیں مجھے اس کو چیک کرنا چاہیے جو پیچھے والی ہے، بالکل اسی طرح۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، ہاں جی، اب میری اسی بات پہ رہنا، میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب ہے وہ نازل ہو رہی ہے دنیا میں، اب اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اللہ خود کر رہا ہے، تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اللہ نے خود کی ہے۔ یہ آپ قرآن میں سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ پڑھ رہے ہیں جو یہ کتاب ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب سے نازل ہوا، آپ کہہ رہے ہیں یہ کتاب، میں اب میرا سوال پھر یہی ہے نا، اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن میں سے کوئی ایک آیت بول لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کس چیز میں شک نہیں؟ اب اس کی کتاب کون سی کتاب میں؟ اگر میں ترجمہ کرتا ہوں یہ تو نازل شدہ ہے، وہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ پھر انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کا حکم ہے،
اللہ نے ذکر نازل کیا اور اس کا ذکر نازل کیا اور اس کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں. ذکر کیا ہوا؟ یاد دہانی جو لکھا ہوا ہے. یاد دہانی میرے مطابق ذکر قرآن. ادھر سے تو آپ نے قرآن کے 56 ناموں کے ترجمے نہیں کیے. ایک منٹ ٹھہرے, میں نے کہا ذکر یاد دہانی, کتاب کیا ہے؟ لکھا ہوا. لکھا ہوا سے کیا نازل ہو رہا ہے؟ لکھا ہوا سے کیا نازل ہو رہا ہے؟ الفاظ. الفاظ. اب الفاظ کا محافظ بنو سکھا. جب میں پڑھوں گا تو تب بھی یاد دہانی ہوگی نا. آپ سورۃ المدثر نکالیں. 83 نمبر سورت ہے, آیت نمبر 20. سورۃ مدثر. ہاں, آیت نمبر پتہ چل جائے. 83. 83 کے لیے مدثر نہیں ہے. کون سی ہے؟ مطففین. ہاں سوری, مطففین. سوری, سورۃ 83 آیت نمبر 20. ہاں, جیسا آپ پوائنٹ نوٹ کیجیے یہاں پر. ہاں جی پڑھیں. کتاب مرقوم. نہیں, آیت نمبر 20. ہاں جی. کتاب مرقوم کریں ترجمہ اس کا. اس کا جو لفظی درجہ کہ کتاب وہی ہے. ایک کتاب مرقوم لکھی ہوئی یا لکھی ہوئی. کہاں؟ لوح محفوظ پہ. اس نے لکھی. اللہ. سوری, اللہ نے نہیں لکھی. سوری, اللہ نے نہیں لکھی. وہ کاتبین ہیں, مقربین ہیں جنہوں نے لکھی ہے. اللہ نے اس کو پورے قرآن میں بتاؤ کہ مقربین نے وہ کتاب لکھی. آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہ میں نہیں پڑھی, آپ کریں مجھے. مجھے اس کا مطلب لکھا ہے کتاب مرقوم. مرقوم کا کیا مطلب لیتے ہیں ہم؟ لکھا ہو. پھر اس میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, میں سمجھا نہیں بات آپ کی. ابھی فرمایا انہوں نے کہ جی اس کتاب کی اتھینٹسٹی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ جو چیز اللہ نے لکھ کر لوح محفوظ پہ محفوظ فرما دی, یہ اس کی اتھینٹسٹی. میں نے یہ فکر آپ کو کب کہا کہ جی اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. میں جیسا وہ پہلا سوال کرتا تھا. یہی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے اتھینٹسٹی کے لیے کچھ وہ جو ہے. دیکھیں وہ کتاب اتھینٹک ہوئی نا, تو یہ بھی کتاب نہیں بھائی, ہم کو اس کو سر جی اس کا نہیں پتا نازل کدھر سے ہو رہی ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے, میں لفظ یہ اور وہ کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں. سر یہ اور وہ تو بات ختم ہو گئی. جی کیسے ختم ہو گئی؟ نہیں, اگر وہ ہے ایک ہی جاتا ہے پھر کیا ہوئی؟ اللہ کی وہ کتاب ایک ہے, لوح محفوظ ایک ہے. لوح محفوظ ایک ہے, اس میں لکھا گیا ایک ہے یا چار؟ اس میں 4 کتابیں لکھی ہیں. میرے پاس بات سنیں, تورات, زبور, انجیل میرے پاس. میں متشابہات پر بھی ایمان رکھتا ہوں. خاندانی کی کتاب اور اس کے ترجمے پہ ہماری بحث ہوئی ہے. کچھ آپ نے اپنا دلائل دیے ہیں, کچھ میں نے دیے ہیں کہ بھی اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک ہم اس بات پہ کم سے کم ایگری ہو گئے ہیں کہ جو قرآن ہے وہی وہ قرآن ہے جو میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہے اور جو دنیا پہ ہے. چیز ایک ہی لفظ یعنی کہ قرآن ہے, میں اس کو ذکر کہہ رہا ہوں یعنی کہ پڑھائی کہہ رہا ہوں. آپ اس کو ایز اے بک کنسیڈر کر رہے ہیں کہ قرآن ایک الگ چیز ہے, زبور, تورات اور انجیل ایک الگ چیز ہے. میں اس کو ایک ہی ذکر, ایک ہی پڑھائی چیز نہیں کہتا, الگ کتابیں کہتا. کتابیں سوری وہی میں اپنے الفاظ کو سیدھا کر لیتا ہوں. یعنی آپ نے کتابیں کا ہے کہ بھی وہ الگ الگ سے کتابیں ایک کتاب سے نازل ہوئی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب سے ایک کتاب ہی دنیا میں ہے. اب یہ جو جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ اسی ایک کتاب میں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ سے. آپ یہ بھی ایکسپلین کر دیں نا, جب آپ ان چاروں کو 4 in 1 کر رہے ہیں, ان 4 in 1 کو وہ نازل کس پہ ہوا؟ وہ جو 4 ایک وہ ہے نا, نہیں وہ ٹاپک پہ ابھی صرف کتاب, ہمارا ٹاپک ہے کتاب. یہ جب نازل ہونے پہ آئیں گے تو پھر ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی سورۃ یونس کی نا 37 نمبر آئے گا ہے. سورۃ یونس میں
اچھا ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن الگ چیز ہے اور کتاب، ٹھیک ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ نے ڈیفائن کیا الگ، اور بک، لفظ بک جو ہے وہ ایک الگ ہے. اب یہ 37 میں ایک آیت ہے سورۃ یونس کی، آیت نمبر 37. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اچھا عام فہم اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے یہ قرآن بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کہ اس کو اپنی طرف سے بنا لائے. ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ ترجمہ ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب نے جس مرضی کو لیکن میں وہ یہ بھی ہے کہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ بولیں. اب دیکھیں لفظی ترجمہ جو اس کا محاورہ یہ کلام یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے. ان کتابوں کی انہی کتابیں کون سی جو پہلے نازل ہو اس کی تصدیق کر تفصیل کا تفصیل کتاب لکھا ہے، ٹھیک ہے، تفصیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ہم گرامیٹیکلی اور پھر لفظی اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ پڑھتے ہیں. اللہ کیا ہمیں بتا رہا ہے ایز بائی ورڈ بائی ورڈ، وما اور نہیں کانا ہے، حاضر قرآن یہ قرآن، ٹھیک ہے، ان کے یفترا گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن تصدیق جن کی تصدیق ہے، تصدیق اللہ کی تصدیق ہے اس چیز کی، بینہ درمیان یدئی اس کے دونوں ہاتھوں میں یا جو اس کے سامنے ہے، تفصیل اور تفصیل ہے الکتاب کتاب کی، کتابوں کی نہیں کتاب کی، لا ریب نہیں کوئی فی ہی اس میں، بے شک اس میں، من ربی رب کی طرف سے، رب العالمین تمام جہانوں میں. اب یہ آیت سورہ یونس اس میں کتاب بھی آ گیا، اس میں قرآن بھی آ گیا. اب میں کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں لکھا ہوا، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں پڑھائی. اب اس کو پڑھیں اور نہیں ہے یہ پڑھائی جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، نہیں ہے یہ پڑھائی کہ اسے کوئی گھڑ لے، ٹھیک ہے، من دون اللہ کے آپ کے اپنا ترجمہ ہے جو آپ لفظ ورڈ بائی ورڈ میرا ترجمہ نہیں ہے، نہیں آپ کریں. میں ادان کو میں کہوں رضوان کا میں نہیں کیا، رضوان کا میں نہیں کیا. بات سر یہ سر پہلے مجھے یہ تو بتایا رضوان کا کیا، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے. میں نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ میرا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، میں ادھر سے جو بات لفظ پر لفظ ہی کر رہے ہو نا، ہر نام کا کوئی مطلب ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل ہے. رضوان کا کیا مطلب؟ میرے جنت کے فرشتے کو بھی کہتے ہیں خوشخبری دینے والا بھی کہتے ہیں، خوشخبری دینے والا. اب میں تیرے شناختی کارڈ میں لکھوا دوں جی خوشخبری دینے والا، میں کہوں میں لفظ بے لفظ چلوں گا، میں کہوں جی ظفر کامیاب، آپ ظفر نہیں ہے، میں تو لینا مطلب. اچھا میرا نام ہے عطا المنعم، انعام دینے والے کی عطا. آج کے بعد میرے بچے اٹھ کے مجھے کہیں پاپا ہم آپ کی انسلٹ نہیں کر رہے، ہم آپ کا جو نام ہے نا اس کو ایکوریٹ ترجمہ کر رہے ہیں، عطا المنعم انعام دینے والے کی عطا. ایک چیز قرآن کا اسلوب یہ ہے، جب تک قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ سیاق اور سباق دونوں آپ نہیں ملائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ ہی نہیں آپ سے ہٹ رہے ہیں، میں کیوں ہٹ رہا ہوں؟ ایک منٹ آپ قرآن کو لے رہے ہیں، پہلے کتاب کو لیتے ہیں قرآن، ڈسکشن کے شروع میں کتاب کو کیا لیا انہوں نے؟ لکھا ہوا، ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کتاب سے مراد کیا تمہاری؟ قرآن. ذالک الکتاب کی ڈیفینیشن میں وہ کتاب جو لوح محفوظ پر وہاں پڑھائی پڑھی ہے. کیا پڑھایا ہوتا؟ لکھا ہوا نہیں پڑھا، وہ میں نے آپ کو میں نے ذکر کیا بات میں نے آپ کو کہا لکھا ہوا کتاب، پھر میں نے آپ کو کہا یاد دہانی ذکر، وہ یاد لکھا ہوا ادھر دنیا میں نازل ہوا جس کو ہم ذکر یاد دہانی بار بار پڑھتے ہیں، اس کی یاد دہانی کرتے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر کس میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں سنتے جائیں. کتاب سے مراد میں کیا لوں گا؟ میں نے ڈسکشن کے شروع میں جیسا پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی جہاں پر لفظ کتاب آئے گا میں لوں گا قرآن. ٹھیک ہے, قرآن ہی لکھا ہوا آپ نے لکھا ہے ادھر. چلے جی لکھا ہوا میں نے کہا تھا آپ کی بات آ جائیں لکھا ہوا. لکھا ہوا اور ذکر کو لوں گا یاد دہانی, اور قرآن کو لوں گا پڑھائی. اب میرا سنیں جی, قرآن آپ کا اور میرا محتاج نہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, قرآن کسی مفتی قاری عالم دین لغت کا محتاج نہیں ہے. قرآن اپنی ایکسپلینیشن خود کرتا ہے. ٹھیک ہے, سن لیں. اور قرآن کا ایک اصول ہے, ہر بات کا اصول ہے, ہر گفتگو کا ایک آداب ہوتے ہیں. جب تک اس بات کا سیاق و سباق آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ بات ہی نہیں کر سکتے. سیاق و سباق کدھر سے لے رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, قرآن سے لوں گا. میں لیفٹ رائٹ نہیں جاؤں گا. میں نے ایک آیت پڑھی ہے, ایگزامپل مجھے دینے دیں گے. دے. قرآن کی ایک آیت ہے جی, والعصر. کیا آپ سب نے پڑھا ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے زمانے کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ آپ اس کے پیچھے کچھ موجود ہے نہ اس کے بعد موجود ہے سوائے قسم. یہ قسم ہو گئی نا, والفجر, فجر کی قسم. بات سمجھ میں نہیں آئی. والعصر قسم ہے عصر کی. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ اب اگلی آیت, ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں. اب بھی بات کی وضاحت نہیں ہوئی کیوں خسارے میں, ٹل دیٹ کہ جب اگلی آیت اس کے ساتھ نہیں ملے گی, یا اس کو بھی یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیں. ان الانسان لفی خسر یہاں تک روک دیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیے, وتواصوا اور وصیت کرتے ہیں بالحق کی سچ کی, وتواصوا بالصبر اور وصیت کرتے ہیں صبر کی. کیا ہے ان کو سمجھ آئی ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں. جب اس کو پھر پیچھے سے نہیں ملائیں گے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین, مگر وہ لوگ نہیں ہیں. کس میں؟ کون سے لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات, وہ آگے جب. اسی طریقے سے ابھی جو بھائی جان نے آیت پڑھی ہے, میں کہوں بات وہی ہے, میں ایکوریٹ, میں آپ کا نام ہی لوں گا, میں آپ کے بعد رضوان ہی کہوں گا, جو آپ کے میننگ ہے نا میں وہی لوں گا. آپ اپنے شناختی کارڈ میں بھی میننگ لکھیں. یہ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ میں اپنے شناختی کارڈ پہ میننگز ہی لکھوں؟ رضوان نام ہے, وہ کسی جگہ سے نکلا ہے کہ نہیں؟ میننگز ہی نکل آئے. آ گیا, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہی الفاظ میں کہہ رہا ہوں, قرآن میں اللہ نے جو چیز اسپیسیفائی کر دی ہے جس چیز کے لیے, رضوان کا مطلب بدلے گا سر؟ نہیں بدلے گا. میں خاموشی سے سنتا ہوں نا تو میں یہی امید کرتا ہوں. جی حضور. رضوان کا مطلب ڈیفائن کیا آپ نے, کہا میں لکھ دوں تو یہ آپ برداشت کر لیں گے؟ میں کر لوں گا. وجہ پوچھے کیوں؟ رضوان ہی رہنا ہے, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, اس کے نام کا مطلب ہی یہی رہنا ہے. بالکل. قرآن میں ایک لفظ ہے نا, وہ لفظ اس کا وہی اللہ نے جو اس کو لکھا ہے لوح محفوظ پہ, میں وہ کہہ رہا ہوں لوح محفوظ پہ لکھا ہے. اللہ نے نہیں یہ بتایا کہ میں نے ایک لفظ ہادہ لکھا ہے تو اس کو 10 ترجمہ میں نے ڈیفائن کیا ہے. جدھر اللہ نے ہادہ لکھا ہے نا, اس کا مطلب جو اللہ نے ڈیفائن کیا وہی ہے. یہ اطلاع آتی ہے ہمارے پیچھے جو کوڈنگ ہے اس سے, جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ایک میری بات نہیں سمجھی, میں نے بڑے جی سر, جو ہم نے پڑھا ہوا ہے, جو ہمارے دماغوں میں فیڈ بیک ہے, یہ ساری چیزیں اٹھ کے ادھر سے آتی ہیں. جب میں نے ڈیسائیڈ ہوا کہ قرآن, لفظ قرآن میں جدھر قرآن آیا ہے, میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا میں اس کو پڑھائی پڑھوں گا, میں اس کو کسی سیاق و سباق میں نہیں لے کے جاؤں گا. یہ اپنا ڈیسائیڈ ہوا ہے. میں نے ایک بھی چیز پہ نہیں آپ سے کہا کہ وہ فلانی جگہ کوئی سمجھنے کے لیے ادھر جانا ہے. میں نے اپنی پوری گفتگو ذالکہ کا مطلب وہ ہے تو مطلب وہ ہے. اب میں اس کے لیے 100 ڈیفینیشن دنیا کو اٹھا کے لے آؤں, وہ دنیا کا علم ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اور سر علم کا ماخذ منبع اللہ ہی ہے. بے شک اللہ نے جو لکھ دیا میں اس کو پڑھ رہا ہوں جس طرح اللہ نے لکھا ہے. میں اس کو کسی مفتی, کسی مفکر, یہ بات میں نے آج پڑھی ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ میں نے وما کانا حاضر قرآن, میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ ایک کتاب میں ایک ہی لفظ ایک ہی آیت میں جو مختلف ہم کر رہے ہیں وہ 2 دفعہ آیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے, میں نے تو اس کو پڑھنا ہے کہ اس چیز میں یہ چیز لکھی ہے. اس کا اب آپ کا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے بتانا کہ چاہ رہے, میں نے آج پڑھی ہے نا,
سیاق و سباق جو بھی ہے وہ میں نے آپ نے بتا دیا مجھے. میں نے کیا بتایا؟ آپ نے یہ بتایا, میں بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی اس سے مراد میں ایک ہی کتاب لیتا ہوں. لفظ کتاب نہیں لکھا ہوا, تفصیل الکتاب. ادھر مجھے کتابیں ثابت کرے گی. میں نے کتاب پہ لفظ کر کہ میں ایک ہی کتاب لیتا ہوں. میں نے پہلے لفظی ترجمہ پڑھا. اب ہمارے اس وقت فی زمانہ جو سب سے بڑے عالم دین ہیں جن کو ہم مفتی اعظم کہتے ہیں پاکستان کا, وہ کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. ٹھیک ہے, ان کا ترجمہ میں پڑھنے لگا. پڑھے. اور یہ قرآن ایسا نہیں جو افترا کیا گیا ہو, اللہ کی طرف سے نہ ہو, بلکہ وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہیں, پہلے آ چکی ہیں. نہیں آ چکی نہیں, جو ورڈ بائی ورڈ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے ہیں. میں میرے خیال میں یہ آن کیمرہ دکھا رہا ہوں. میں کس کی پڑھ رہا ہوں؟ تقی عثمانی صاحب. میں کس کو مانوں؟ یہ تقی عثمانی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ تقی عثمانی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں کیا ترجمہ ہے؟ میں بات کر رہا ہوں, آپ پڑھیں, میں چھوڑ دیا, ادھر سے پڑھیں. ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھاڑ لیا ہو. ٹھیک ہے, افطرا گھڑنا. یہ اس کا ایڈیشن بتائیے گا کس یہ لیٹسٹ ایڈیشن. لیٹسٹ یہ نوٹ کیجئے گا, یہ 2009 کا ایڈیشن ہے. اس کی وہ بتائیے گا 2022. ایک ہی بندہ ہے, 2022 اور 2009. پڑھیں, آپ ترجمہ پڑھیں. تقی صاحب کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں یار. میں نے ایڈیشن پوچھے, ترجمہ پڑھیں, ترجمہ پڑھیں کہ اللہ نے نہ اتارا ہو, بلکہ یہ وہی بریکٹ میں وہی ان کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ پر لکھ رکھی ہیں یہ ان کی تفصیل بیان کر. لوح محفوظ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آیت پڑھیں, لوح محفوظ نکالیں, کتابیں نکالیں جس کی تصدیق کری پہلے کی. یہ مجھے دے, میں ادھر سے ترجمہ پڑھتا ہوں نا, ادھر سے پڑھتا ہوں. ایک سیکنڈ, اب کسی چیز پر آ جائیں. لوح محفوظ نکالیں, مجھے یہ بتاؤ, نکالیں کہاں لکھا ہے. یہ مفتی اعظم ہے پاکستان کے. اور میری کمٹمنٹ کیا ہوئی تھی؟ میں مفتی اعظم کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. آپ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں. میں مفتی اعظم کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں نہ تقی عثمانی کا ترجمان ہوں. ورڈ بائی ورڈ اس آیت کا ترجمہ کریں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں اپنی ڈیفائن کر ورڈ بائی ورڈ کر لیتا ہوں. چھوڑ دیں, میں نے صرف ترجمہ بتایا. اب آپ اس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا ترجمان نہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مفتی اعظم ہیں, فالو جن کو کر رہے ہیں. ہاں جی, اب آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. میں کیوں کروں گا ترجمہ نہیں, میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ بک کون سی پڑھ رہے ہیں؟ میں جن کو فالو کر رہا ہوں نا, میں صرف میں چھوڑ دیا قرآن کے ڈیفینڈر آئے. قرآن کے جو ہے نا دونوں ساتھی کے خیال رکھے, اپنا موضوع سے نہ ہٹو. ماننی ہے تو ٹھیک ہے, ہم آگے ترجمے پہ. میں ایگری ہو گیا سر, میں بھی یہی چاہتا ہوں. میں اب اس کا لفظ بہ لفظ ترجمے پہ, لفظ پہ وما کانا اور نہیں ہے. ہاں جی, اور نہیں ہے حاضر قرآن, یہ پڑھائی. میں اپنا ترجمہ جو میں سمجھ رہا ہوں, لفظ وہی ہے قرآن پڑھنا. حاضر ان کے اس طرح گھڑ لیا جائے. اب اس کا ادھر تک ہو گیا کہ یہ نہیں ایسی پڑھائی جس کا وہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, من دون اللہ, اللہ کے سوا. اللہ کے سوائے اللہ. میں ایک سیکنڈ پہ ادھر روک کے صرف چیز, وہ کتاب اب اس میں جو پڑھائی لکھی ہوئی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کو گھڑ لے. لیکن تصدیق ہے اللہ کی اس چیز کی, اس میں کوئی شک, اس چیز کی بینہ درمیان, بینہ کا ترجمہ درمیان, یدین ان کے دونوں ہاتھوں میں, یہ دوسرا ترجمہ اس کا فرنٹ میں. ٹھیک ہے, وہ تفصیل, اور تفصیل ہے الکتاب, سنگل کتاب کی, جس کو میں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا, لا ریبا. ہاں لکھا ہوا ہی کہہ رہا ہوں, لا ریبا اور نہیں شک, فی ہی اس میں, من ربی رب کی طرف, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس کا سمپل سے جو تمام جہانوں کا رب کیا بن جائے گا میں بتاتا ہوں. تمام جہانوں کا رب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حاضر قرآن, یہ پڑھائی جو میں اس وقت کر رہا ہوں, یہ قرآن میں نے ٹھیک ہے, میں اس کی پڑھائی کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اس پڑھائی میں کوئی شک نہیں کہ ٹھیک ہے یہ کہ اس کو کوئی اور گھڑ لے. یعنی کہ میں اپنے طور پہ اس کا کوئی ترجمہ تفسیر جو کچھ بھی ہے جیسے لکھا ہے میں ویسے اس کو پڑھ رہا ہوں, کہ اس کو میں گھڑ نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی گھڑ لے, لیکن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس وقت میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان, اس وقت میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کی تصدیق ہو رہی ہے.
جو میں پڑھائی کر رہا ہوں وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، اور کتاب کی یعنی لکھے ہوئے کی، لا اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس چیز میں اللہ نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ اس لکھے کی جب میں پڑھوں گا تو تفصیل ہوگی۔ اب میں اس کو سمپل ایک بک ہے اس میں کچھ لکھا ہے، میں نے اسے پڑھا نہیں، میں اس کو کب سمجھوں گا جب میں پڑھوں گا۔ اب میں نے اس کو پڑھا ہے، اب میری اس کی تفصیل ہو رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا عربی میں اسے نازل ہونا کہتے ہیں، اردو میں اسے فہم و تفہیم سمجھنا کہتے ہیں۔ ایک چیز میں نے پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، اب ایک جگہ پہ پڑھی ہے، اب اس کی تفصیل نہیں ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ میں نے اس لکھے کو اٹھایا جس کو کوئی نہیں گھڑ سکتا اللہ کے علاوہ، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، میں نے اس کو اٹھایا، اب میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، اب اس کی پڑھائی کرنے لگا ہوں، اور پڑھائی میری ڈیٹیل کر رہی ہے اس چیز کی اور تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو اللہ کی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہ وہی کلام ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر میں اس میں چینج کروں گا، جب اب اس میں قرآن بھی لکھا ہے ورڈ یعنی صفاتی نام اس کتاب کے، اور لفظ کتاب سے بھی یا تفصیل سے بھی، اب ڈیٹیل ہو گئی، یہ جو نازل ہونا جسے ہم کہتے ہیں، نہ میرے پہ کوئی فرشتہ نازل ہوگا نہ کوئی وحی آئی، یہ پھر بات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی پوری تفصیل کا لفظی ترجمہ آپ کو اور میرا کامن ہو گیا؟ کیسے کامن ہو گیا؟ آپ نے کتابیں کیا، میں نے کتاب کی، یار آپ نے پہلے سے کیا، آپ نے پہلے سے نہیں کیا، میں نے کیا، یہ میرے سامنے جو سر ابھی لفظی ترجمے سے خود کی ہے، میں تقی عثمانی والی بات نہیں کر رہا، آپ نے ڈیفینڈ میری بات کو تصدیق کر، ایک منٹ صرف واو کا مطلب کیا کیا؟ 30 سیکنڈ میں لوں گا، 30 سیکنڈ میں بات کروں۔ آپ نے کہا کہ کیا کیا، آپ نے ترجمہ کیا جو نہیں، ابھی تو آپ نے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، ہاں سوری، ابھی آپ کریں ترجمہ، حد ہو گئی ہے، میں نے مان لیا اسے۔ آپ کی مثال ایک ہے، آپ نے میں نہ مانوں والی ضد پکڑ لی ہے، اب میں کوئی بات ایسی نہیں جس نے کہا وہ میں نے نہیں ماننا۔ اب آگے جی آگے، میں سب سے ترجمے پہ بعد میں آؤں گا۔ قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ کون سی زبان میں نازل؟ سر اپنا ذکر لفظ ہے کتاب، موضوع نازل ہونا، سر میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں تو کتاب ٹاپک سے ہٹوں گا ہی نہیں، میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کس میں کون سی زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں۔ عربی زبان ایک فصیح و بلیغ زبان ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری چیز پر آ جائیں، جو چیز آپ کے والد نے آپ کا نام رکھا اسے غلط رکھا، جو چیز اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کے لیے چنی وہ غلط ہے۔ اب اسی چیز کو بنگالی میں لو، بنگالی نے اپنا ترجمہ کرنا ہے، عربی میں لو، عربی میں ہے، انگلش میں لو، اس نے اپنا ترجمہ کرنا ہے، فرق آتا جائے گا ڈیفینیشن میں۔ اب آپ نے بات کی پہلے تقی عثمانی کی، اب جو آپ نے ترجمہ کیا نا لفظ بلفظ، میں وہی لفظ بلفظ جہاں میں غلط کروں میرا پکڑ لینا، گربان پکڑنا، ٹھیک ہے۔ ابھی سے میرے ساتھ ترجمہ کیا لفظ بلفظ میں نے ہاں کی، ایک ایک لفظ کا میں کروں گا۔ واو کا مطلب کیا ہے؟ اور ما کانا نہیں ہے، نہیں، کامن آ رہا ہے جی۔ حاذل قرآن، میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن، آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھائی، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے یہ قرآن کہتا ہوں، اللہ نے جب لفظ قرآن لکھ دیا، میں میری سوچ میری بصارت اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قرآن، میں نے کہا قرآن۔ اب میرا ذالک کتاب اور حاضر قرآن برابر ہو گیا، یہ قرآن میں نے ترجمہ آ گیا۔ اب ایک ایک لفظ جب جیسے جیسے تابعی بولتے جائیں گے، جو میں نے پہلے جس بات پہ میں ضد کر رہا ہوں وہ یہ خود کلیئرٹی اس کی دیتی جائیں گے۔ چلیں اچھا آگے، یہ قرآن حاضر قرآن اللہ نے حاضر لکھا تو حاضر یہی قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن یہ میں سے پڑھائی کرتا ہوں، آپ نے قرآن کہا، میں نے قرآن کا اور میں قرآن ہی رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ این یفترا کہ وہ بنا لے، گھڑ لے، افترا کر لے، چینج کر لے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر اس میں کوئی امینڈمنٹ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اس کا یہی مطلب بنتا ہے بالکل کہ یہ قرآن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چینج غیر اللہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی امینڈمنٹ کرے گا تو اس کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے اللہ۔ یہاں تک کامن ہے، یہاں پر کامن ہے۔ اچھا، ولیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن، اور لیکن، ہاں اور لیکن، تصدیق الذی، ہاں تصدیق کرتی ہے اس کی، اس کی، اس چیز کی، الذی اس کی جو، اس کی کر لیں، الذی اس کی جو، میں لغت کے حساب سے چلوں گا، بین یدیہ ان فرنٹ آف یو، یا جو کچھ آپ کے درمیان ہے میں وہی کر رہا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ید، ہاتھ، تو میں نے اور کیا کیا؟ ان فرنٹ آف تو میرے سامنے اتنے کچھ ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں
بین یدیہ کا یہ ترجمہ کریں کہ جو دونوں بین یدیہ کا اب آپ لے رہے ہو نا لفظ بلفظ، قرآن کا مفہوم نہیں لے رہے، آپ لے رہے ہو لفظ بلفظ. میں آپ کو لفظ بلفظ میں آگے بھی نہیں ہلنے دوں گا، میں ہلوں گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ گھڑ لیں گے کہ تورات کا مطلب ہوگا قانون، انجیل کا مطلب ہوگا روشنی، قرآن کا مطلب ہے پڑھائی، اور قراء کا مطلب ہے یہ. میں آپ کی لغت کو نہیں مانوں گا، میں قرآن کو قرآن ہی لے کر چلوں گا. ماننا بھی ٹھیک نہیں، ہے، قرآن سے جہاں اللہ نے جس چیز کو جو مخاطب کیا ہوگا میں وہی لے کر چلوں گا. آگے آگے بین یدیہ جو ان فرنٹ آف یو، آپ کے سامنے جو چیز آپ کے ہاتھ میں، جو چیز آپ کے ہاتھ میں، لازمی نہیں ہے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیپ ٹاپ سے نہیں، آپ کہیں بین یدیہ میرے ہاتھ میں نہیں. وہ تفصیل اور تفصیل یہاں تک کامن ہے، کوئی جملے میں فرق آئے گا. ٹھیک ہے جی، سنتے جائیے گا. اب ایک اور چیز میں ابھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. الکتاب کتاب، ٹھیک ہے، لا ریب کوئی نہیں، کوئی نہیں، اس میں شک نہیں. ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب اس میں شک نہیں. فیہ اس میں، من رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کتاب کی جو چیز آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے پڑھ رہے ہیں، یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کتاب میں یا اس کی تفصیل میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں جو امینڈمنٹ ہوگی وہ غیر اللہ نہیں کر سکتا. اس کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آپ کو میرا ترجمہ کامن ہو گیا؟ نہیں. ہاں، یہ قرآن ہے جس میں ایک منٹ ہے ایسے نہ اب تک ہاں میں ہاں ملائی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرائے گا سر، وہ تک گل ہوگی. بین یدیہ میں ترجمہ کیتا، ورڈ پہ آ رہا ہوں، میں با محاورہ پہ نہیں جاؤں گا. تو نے مجھے کہا لفظ و لفظ، ہر بار میں ہر بار چلو. اب اس لفظوں کو جوڑا نہیں ہے آپ نے، کیسے جڑے؟ یہ جو آپ نے بین یدیہ کا ترجمہ کیا کی ہے؟ آپ نے بین یدیہ کا ترجمہ کیا کی ہے؟ پہلے اس میں بین یدیہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بک کون سی؟ بک کا کیا مطلب؟ یہ لکھا ہوا قرآن ہی جو لکھا ہوا ہے اس میں کون سی ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. یہ تفصیل کس کی کر رہا ہے؟ یہ تفصیل کس کی کر رہا ہے؟ یہ قرآن جس کو آپ قرآن، میں اسے پڑھائی کہہ رہا ہوں، آپ اسے قرآن کہہ رہے ہیں، یہ تصدیق کس کی کر رہا ہے؟ بین یدیہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں. کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن. اب لفظ ہے کتاب، یہ تصدیق کر رہا ہے کتاب کی. میں لکھا ہوا کہہ رہا ہوں، یہ کیا تصدیق کیا کر رہا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے جو اس کے اندر لکھا، ہاں اس کی تصدیق کر میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جسے کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر. فائنل فائن. سورۃ پہلے اس آدھا گھنٹہ بحث کیے، اس آیت میں ہم سے ثابت کیا کرنا ہے؟ میں ثابت کرنے ابھی کریں، ابھی وہی آیت سے سورۃ آل عمران. پھر میں آگے چلوں گا. پہلے اس کا ہو گیا کہ پہلے اس کی کاز بتائیں گے. اس کا کاز یہ تھا کہ لفظ قرآن الگ چیز میں نے ڈیفائن کر دیا آپ کو کہ لفظ قرآن اور کتاب دو الگ چیزیں ہیں. اپنے کیے سے ابھی مکر گئے. میں مکر گیا، میری بات آپ نے پوری ہونی تھی، مجھے مکرا تو دیا. لفظ قرآن کا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ پڑھا ہوا، پڑھائی. سوری، میں نے کتاب کا ترجمہ کیا لکھا ہوا. لکھا ہوا آپ اس کو کر رہے پڑھا ہیں ہوا لکھا ہوا. آپ مجھے بتائیں الفاظ کا سیاق و سباق بنتے ہیں. یہ کتاب پڑھی ہے میں نے ابھی بتایا. میں پھر بات وہاں پہ لے کے جاؤں گا، رضوان سے غصہ کر جاتے ہیں. میں کہوں رضوان کا مطلب ہے خوشخبری، اطاع المنعم، اللہ کی عطا. ادھر میری طرف مقصد کی اس کا مقصد سب ادھر دیکھیں. یہ کتاب ہے ہاں لکھی ہوئی، ہاں، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ انسان نہیں کر ایک سکتا. منٹ ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک ہے پڑھائی جس کو اللہ قرآن کہہ رہا ہے، لکھے ہوئے کو کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب. لکھے ہوئے کو کہہ رہا ہے کتاب، جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے، جو میری سمجھ میں ہے. اور پڑھنے کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن، جو قرآن سے نکلا ہے. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کتاب میرے سامنے ہے لکھا ہوا، اور تصدیق ہو رہی ہے. کب؟ جب میں پڑھ رہا ہوں. تصدیق آپ نہیں کر رہے. میں نہیں کر رہا، میں نے کہا میں تصدیق کر رہا ہوں. پھر وہ تصدیق خود کر رہی ہے. ابھی پہلی آیت کو جوڑے، اسی آیت کو جوڑے کہ یہ وہ قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. میرے دونوں اس کو کوئی بندہ چینج نہیں کر، مطلب میں ہاذا کا ترجمہ وہ نہیں کر سکتا اور ذالکل کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتا. تو پھر میں دس کا ترجمہ دیٹ نہیں کر سکتا اور دیٹ کا ترجمہ دس بھی بالکل نہیں کر ہوگا سکتا. انشاءاللہ. جدھر میں یہ کروں گا آپ نے مجھے ادھر ٹوک رہا ہے کہ رضوان تم نے ہاذا کا ترجمہ وہ کیا ہے. اس نے اعتراض کیا تھا بک کے اوپر، نہیں بک کے اوپر اعتراض کیا تھا، ترجمے کے اوپر اعتراض کیا تھا. اسی ترجمے کے اوپر یہ میرے ساتھ متفق ہوا ہے.
متفق ہوئے وہ ترجمہ کسی اور کا نہیں ہے, وہ ترجمہ جسٹس تقی عثمانی کا. کون سے والا ہے سر؟ میں اب تک میں بات کچھ اور کر رہا ہوں, آپ بات بار بار ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ آپ نے مفسرین کے ترجمے, میں نے لفظ بل لفظ ترجمہ کیا جس پہ اس کو اعتراض نہیں ہوا. اعتراض ہوا ہے لفظی ترجمے پہ؟ میں نے کیا کہ میں نے کہا کہ لفظی نہیں ہوا. اور وہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ بھی تقی عثمانی کا لکھا ہوا ہے. یہ ترجمہ لفظ بلفظ یہ لکھا ہوا ہے تقی, یہ بھی تقی عثمانی کا لکھا ہوا ہے. فرق کیا ہے اب میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. فرق یہ ہے یہ الفاظ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے. وہ چیز آ جاتی ہے, فرض کریں جب صاحب آپ, میں آپ کے پاس آتا ہوں مدعا بیان کرتا ہوں, جب صاحب میں آیا, میرا آیا ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, میرا آیا ہو گیا, میری ماں بیمار, میرا پیو بیمار. آپ نے ایک لفظ, میں رائٹ پہ ہوں, آپ نے ایک لفظ کہنا ہے, لیکن بات تو قرآن پہ کریں. میں قرآن پہ کر رہا ہوں, آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, چھوڑ دیں, میں بات کر رہا ہوں. اس آیت کا مطلب سمجھیں کہ آگے آپ نے بولا میں نے سنا میری بات سنا. ایٹ دا اینڈ مجھے آصف بھائی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ملک صاحب میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں نے اے تو کہنا کی جاننا ہے تیرا لبے لباب کی ایک گل کریں. ڈاکٹر صاحب نے تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے نا اسی ترجمے پہ با محاورہ ترجمے پہ بھی اور لفظی ترجمے با محاورہ پہ نہیں میں ایگری. میں نے کیا کیا با محاورہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے میں نے با محاورہ ایگری ہوں. آپ اس بات پہ رہے ہیں. میں نے با محاورہ کیا کی سر با محاورہ آپ نے جو پہلے نازل ہو چکا ہے, میں نے پہلے کا لفظ ریکارڈنگ پڑھے جو ریکارڈنگ میں نکلا ہے میں نے پہلے کا لفظ کو چیک کیا تقی عثمانی پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے پڑھے تو صحیح ہے. آپ نے تقی عثمانی والے پہ اعتراض کیا, میں لفظی ترجمے پہ آیا. عطا بھائی آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایگری ہوں, میں نے اپنی بات کیا پڑھتے کیوں نہیں ہے ترجمہ؟ میں تقی عثمانی کا کیوں پڑھوں جب میں نے لفظ بدل ترجمہ مجھے اعتراض کیا کر رہے ہیں آپ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سے ایگری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مار رہا. میں نے کہا با محاورہ میں نہیں مار رہا, آپ نے ورڈ بائی ورڈ کیا میں مار رہا. محاورہ ترجمہ کیا کی ہے میں نے کہا پڑھو تو پڑھنے میں کیا حرج ہے. اب میں جو با محاورہ کر رہا ہوں نا وہ سن لیں, میں اب کرنے لگا ہوں با محاورہ, پہلے لفظی کی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ لکھائی جو ہے یہ جو آپ یہ جو قرآن ہے یہ جو قرآن ہے اس کو دنیا کا کوئی انسان گھڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن یا یہ کتاب آپ کتاب کو لے رہے ہیں پڑھائی, جب کتاب لکھا تو کیوں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اس میں اختراع کر لے اور خود ہی کتاب کو اب لے کے جا رہے ہیں قرآن پہ لکھا ہے قرآن. ولا کی تصدیق الذی جو کہ یہ تصدیق کرتا ہے اس کی کس چیز کی تصدیق کر رہا ہے بین یدیہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تفصیل الکتاب اور کتاب کی تفصیل کر رہا ہے. کتاب کی تفصیل کر رہا ہے تو کتاب قرآن سے الگ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کیسے الگ ہو گیا؟ دوبارہ پڑھیں, خود سے پڑھیں. یہ قرآن یہ ابھی آپ نے یہ قرآن یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم